ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار، ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے، میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی، بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا، اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا، جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا، وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ وہ مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو ہاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے ہاویہ۔ ہاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ عمر غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لادخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، فتتہا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، مگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا، وہی رمیم، اسے تیرا رب زندہ کرے گا، وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا، تو آپ نے فرما دیا اے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا،
अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है और अबू लहब भी बनु हाशिम है। अली इब्ने अबी तालिब का कोई रुतबा नहीं है। अबू लहब के मुकाबले में दुनिया के एतबार से अबू लहब ने टक्कर ली, मैं सरदारी नहीं छोड़ सकता। आज का मुसलमान कहता है मैं दुकान के कारोबार को और मैं अपनी सदारत और वजारत को अगर नबी के तरीके पर चलाता हूं तो मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं पड़ेगा, मैं कैसे करूं। अरे मेरे भाइयों, कलमा क्यों पढ़ा है? फिर कलमा पढ़ने का मतलब है अब मैं गुलाम हूं, अब मैं नौकर हूं, अब मुझे अपनी नहीं करनी, बीवी बच्चे की जरूरत को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 12 बेटे हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं और हाल उमर का ये है कि उसका अमर, इतना बड़ा बादशाह आज सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। 3 बर्रे आजम पर जिसका अमर चलता है, 3 बर्रे आजम उसके कदमों में झुका हुआ है। और उसके घर का ये हाल है कि बेटियां जब घर में आते हैं तो मुंह पे हाथ रख के बात करती हैं, मेरी बेटी तूने मुंह पे क्यों हाथ रखा है? खादिमा कहती है अमीरुल मोमिनीन कच्चे प्याज से रोटी खाइए, बू आती है। उमर की आंखों में आंसू आए, अरे मेरी बेटियों में तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप दोजख की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती हूं। आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा। सोचने लगी ये तो खुद उजड़ा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, सूट को ठीक कर रही। एक आदमी कुएं में से डोल निकाल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने लगी ये अमीर, उन्होंने कहा हाँ, ये तो उजड़ा पड़ा है तो मेरा काम कहां से चलेगा। फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर उजड़ कर सारे घर आबाद हो चुके हैं, एक उजड़ा है, सबकी आबादी के लिए उजड़ा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा ये कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तू इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खामिद, यही तो। आज तो क्लर्क जो है अमान का नहीं है, हाँ, अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक मोमिनीन, तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा करो। वो कहते नहीं, यही तो मेरा खामिद है, यही तो मेरा खामिद है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा। पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिनल्लाह लिउमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन्नार। हमने उमर को दोजख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी, या अली अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली, अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली। ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं, या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं। आलमा या तलहा तो या जुबैर, इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर हो। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए। फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा। थोड़ी देर हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। आपने फरमाया कि मैं और मेरी उम्मत क़यामत के दिन एक बड़े अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे, मेरी उम्मत को सलामती से पार कर दे।
قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے. اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں. ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے. میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے. آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں. ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کی میدان میں. او تروس اور مسلسل پریشانیاں، یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس نے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئے. پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی. ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے. فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو. جب انگور آپ کے سامنے آئے میرے بھائیوں، کیا درد تھا حضور کو. آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر عباس تو کہاں کا ہے؟ میں نے کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا تو میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کا ہے. وما ادراک ما یونس ابن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا. پھر آپ نے انگور نوش فرمائے. عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا. جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی. انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی، یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا. آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے. حضور نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتُقْبِلُوا بِنُوقٍ بِيضٍ لَهَا أَجْنِحَةٌ
ارے ایسی ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اب میرے بھائیو یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا. آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. ارے میرے بھائیو اس امتحان کی تیاری کر لو. ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے. اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے, سامنے دوزخ چیخ رہی ہے, اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم, اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ, ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے, ریل. فینظر بین یدیہ, آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ, آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے, دہک رہی اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر, کہاں بھاگوں. دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے, رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے, دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا, آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں, بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے, اس لیے کہ آج میں نے زمین کو